بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ روم، یہ روم کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس بادشاہ کا زمانہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب قریب ایک ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے تمام عالم کے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ انہی میں سے ایک خط مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے شاہ روم یعنی ہرقل کو بھی بھیجا تھا۔ پھر ہرقل کا اس خط کے مقابلے میں رد عمل کیا تھا، اس نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے تحقیق کی، جس کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں قدر تفصیل کے ساتھ پہلے باب کی 7ویں حدیث میں بیان کیا ہے۔ آج ہم اسی واقعے کو پڑھتے ہیں، آپ بھی سنیے اور آپ حیران ہوں گے کہ کیسے اس بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عجیب سوالات کیے، اور سوالات بھی کس سے کیے؟ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور ایسے سوالات کیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی روز روشن کی طرح کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ تو چلیے ہم اسی واقعے کو شروع۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفیان بن حرب نے، یعنی سفیان بن حرب سے مراد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا، یعنی وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ غرض سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں تھے، ایلیا شام کو کہا جاتا ہے۔ تو ہرقل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور اس کے گرد سرداران روم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، یعنی جو ترجمان عربی جانتا تھا اس کو بلایا، قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا، مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو، اور ان کو یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں کو ابو سفیان کے پس پشت کھڑا کر دو، پیچھے کھڑا کر دو یعنی اس کے۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا، اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا۔ میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات کا یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا، تیسرا سوال، کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا، چوتھا سوال، کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، یعنی ان پر ایمان لانے والے، ان کی بات ماننے والے، وہ مالدار ہیں یا کمزور اور غریب ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل بولا، آیا ان کے پیروکار روز بروز یعنی دن بدن بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہرقل بولا، آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ
کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم ان کی مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانہ میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا ایفائے عہد۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا۔ یہاں میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ وہ بات تھی جو ابو سفیان نے اس زمانہ کفر میں ہرقل کے سامنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ غلط بات کی تھی۔ تو ان کا اپنا بیان ہے کہ اس کے سوا مجھے اور کوئی موقع نہیں ملا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی جھوٹ بول سکوں، کہ اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا، یعنی اب ہرقل جو اس نے سوالات کیے اور اس سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ پیش کر رہا ہے۔ کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح یعنی عالی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا جو دعویٰ کرتے ہیں تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے، یعنی ایک بندے کے پیچھے لگ کر یہ نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ تمہارا بیان یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ہمارے علاقے میں یا جہاں ہم رہتے ہیں عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا موجودہ دور میں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، پس میں نے سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا، تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہیں جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ پس میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی جب پوری 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے متعلق وہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، تمام پیغمبروں کے پیرو ان کے ماننے والے یہی لوگ ہوئے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو ان کے ماننے والے زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے، یعنی دین سے نکل بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ یعنی ہرقل کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کی نبوت، آپ کی بادشاہت یہ روم میں بھی اور جہاں شام میں بیٹھا ہوں یہاں پر بھی آ جائے گی، اور بے شک میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا
پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصرہ نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا، تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا۔ اگر تم یعنی میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمام رعیت کا گناہ یعنی تیری تمام عوام کا گناہ ہوگا، اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور ہم لوگ نکال دیے گئے، یعنی ابو سفیان وغیرہ کو باہر نکال دیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تو ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا، اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعض خواص نے کہا کہ ہم آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا، یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی، ستاروں میں دیکھا تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا۔ تو اس زمانہ کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ پس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ لکھ کر بھیجا، اور وہ علم میں اسی کا ہم پایا تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل ہمس کی طرف چلا گیا۔ پھر ہمس سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط آ گیا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو ہمس میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں تمہارا بھی ہے اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، تو کواڑوں کو یعنی دروازے کے جو پلے ہوتے ہیں ان کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اس سے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی، یعنی آخر تک وہ پھر کفر پر ہی رہا۔ ابو عبداللہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔